اہل زاویہ کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ میرا آج کا موضوع ہے ایک استاد عدالت کے کٹہرے میں۔ علم کے بارے میں انسان ہمیشہ سرگردہ رہا اور آج کے دور میں حصول علم کے لیے بہت سی کوششیں صحیح، غلط، کمزور، پیچیدہ، خمیدہ صورت اختیار کی جا رہی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جو ساری کوششیں یہ انسان کے ایک بہتر مستقبل کی نوید کے لیے یقیناً معاون ثابت ہوں گی۔ علم حاصل کرنے کے لیے جب ہم اپنے گاؤں سے لاہور آئے تو ہمارے ابا جی نے ایک گھر لے دیا فلیمنگ روڈ پر، وہاں اختر شیرانی رہتے تھے۔ میں تو چونکہ فرسٹ ایئر کا طالب علم تھا اس لیے ان کے نام سے، ان کے کام سے اتنا آشنا نہیں تھا، لیکن میرے بڑے بھائی ان کو جانتے تھے اور ان کی بڑی قدر و منزلت کرتے تھے۔ بہرحال جب ہمارے ابا جی نے اور بہت ساری مہربانیاں کی، ہاں یہ کہ ایک خان سامہ بھی دے دیا جو ہمارا کھانا پکاتا تھا، اس کا نام عبدل تھا۔ عبدل کو زندگی میں دو شوق تھے، ایک تو انگریزی بولنے کا، انگریزی تعلیم حاصل کرنے کا، جیسے آج کل بہت زیادہ انگریزی ہی کو علم سمجھا جاتا ہے اور انگریزی کے حصول کے لیے ہی جان لڑائی جاتی ہے۔ عبدل کو بھی یہ ایک بہت بڑا شوق تھا۔ دوسرے اس کو اچھی کنوینس کا بڑا چسکا تھا، چنانچہ کبھی اسے بھائی خط پوسٹ کرنے کے لیے GPO بھیجتے تو وہ کہتا اگر آپ اپنی سائیکل دے تو میں بڑی خوشی سے جاؤں گا اور بڑی خوشی سے آؤں گا۔ ان کی سائیکل کے قریب سے جب ہم گزرتے تھے سلام کر کے، لیکن ہم نے بھی اسے کبھی ہاتھ نہیں لگایا تھا، تو عبدل پر وہ کبھی مہربان ضرور ہوتے تھے اور وہ سائیکل لے کر ان کا خط پوسٹ کرنے کے لیے فلیمنگ روڈ سے GPO جاتا تھا اور میرے حساب کے مطابق 4 ساڑھے 4 منٹ میں واپس آ جاتا تھا اور اس حالت میں سانس اس کی پھولی ہوتی اور ماتھے پر پسینہ ہوتا۔ میں اس کی مستعدی سے بہت خوش تھا کہ وہ جو اپنی وہیکل ہے اس کو اتنے شوق سے اور اتنی مستعدی سے استعمال کرتا ہے۔ ایک مرتبہ اتفاق سے ایسا ہوا کہ میں نے دیکھا بازار میں وہ واپس آ رہا تھا GPO سے خط پوسٹ کر کے، اس طرح کی سائیکل کا ہینڈل اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور اس کے ساتھ بڑی تیزی سے بھاگتا ہوا آ رہا تھا، اس کے اوپر سوار نہیں تھا۔ تو میں نے اسے روک لیا، میں نے کہا عبدل یہ کیا؟ کہنے لگا میں باجیدہ خط پا کے آیا تو جلدی واپس آیا۔ میں نے کہا تو سائیکل لے کر گیا تھا؟ کہنے لگا ہاں جی۔ تو میں نے کہا اس پر سوار کیوں نہیں ہوا؟ کہنے لگا عزت کی خاطر لے کر جاتا ہوں، سائیکل مجھے چلانی نہیں آتی۔ تو آج بھی تقریباً ہمارا معاملہ عبدل جیسا ہی ہے۔ دوسرے اس کو جب چھٹی ملتی تھی وہ انگریزی فلم دیکھنے جاتا تھا۔ مال روڈ پر یہاں 2 سینما تھے جن میں انگریزی فلم لگتی تھی۔ اس کو اس کی بڑی دیوانگی تھی، انگریزی سیکھنے کا چسکا اور انگریزی سیکھنے کی لگن آج ہی نہیں اس وقت بھی بہت زیادہ تھی۔ تو جب وہ فلم دیکھ کر آتا تھا تو میرے بھائی پوچھتے کیسی تھی؟ کہتا بہت کمال کی تھی، اس میں ایک مس تھی وہ تیرتی بہت اچھا تھی، ویری بیوٹی، لیکن وہ فلمیں دیکھ دیکھ کر اندازے لگاتا مگر اس میں اتنی استعداد نہ تھی کہ سمجھ سکتا، کوئی لفظ اسے انگریزی کا سمجھ نہیں آتا تھا، نہ ہی وہ اس کے تلفظ ادا کر سکتا تھا، نہ ہی اس کو بیان کر سکتا تھا۔ لیکن ایک دن میرے بھائی نے پوچھا کہ تو اتنا وقت ضائع کرتا ہے، اتنے پیسے ضائع کرتا ہے اور اس توجہ اور لگن کے ساتھ اپنی زندگی مستغرق کی ہوئی ہے، اگر تو مجھے انگریزی کے 4 حرف بتا دے، پورے 4 الفاظ، تو میں تمہیں پورا 1 روپیہ دوں گا۔ اس نے کہا میٹرو گولڈ 1 میئر۔ انہوں نے کہا یہ تو 4 نہیں ہوئے، یہ تو 3 ہوئے۔ کہنے لگا او چوتھا بھی اس نے ادا کر دیا۔ تو وہ انگریزی جو جانتا تھا وہ اس قسم کی تھی۔ اب بھی ہم کوشش کر رہے ہیں اور انگریزی کے اندر کچھ ایسے ہی پھنسے ہوئے ہیں، شیر کی بھوکی مارتے ہیں، انگریزی چلتی نہیں۔ یہ تو تھی بات۔ میرا آج کا جو موضوع تھا وہ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ پروفیسر صاحب یہاں آج تشریف فرما ہے۔ جس زمانے میں میں روم میں لیکچرر تھا، روم یونیورسٹی میں، اور میں سب سے ینگسٹ پروفیسر تھا، یونیورسٹیوں میں چھٹیاں تھیں، گرمیوں کا زمانہ تھا، دوپہر کے وقت ریڈیو اسٹیشن پر مجھے اردو براڈ کاسٹنگ کرنی پڑتی تھی۔ لوٹ کر آیا تھا تو خواتین و حضرات میں دوپہر کے وقت سب لوگ کیلولا کرتے تھے، 4 بجے تک سوتے تھے اور روم کی سڑکیں تقریباً خالی ہوتی تھی اور کارپوریشن نے یہ انتظام کر رکھا تھا کہ وہاں پر پانی کے حوض لگا کر سڑکیں دھوتے ہیں اور شام تک سڑکیں ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہیں، خوشگوار بھی ہو جاتی ہیں، صاف بھی ہو جاتی ہیں۔ تو وہ سڑکوں کو دھو رہے تھے، اکا دکا کوئی ٹریفک کی سواری آئی جا رہی تھی تو میں نے اپنی گاڑی چلاتا ہوا جا رہا تھا۔ اب دیکھیے انسان کے ساتھ ایک ایسی دیسی مزاج چلتا ہے، آدمی کہیں بھی چلا جائے۔ تو میں گاڑی چلا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ گول دائرہ ہے، اس کے اوپر میں چکر کاٹ کے آؤں گا، پھر میں اپنے گھر کی طرف مڑوں گا تو یہ بڑی بےہودہ بات ہے، بیچ میں سے چلتے ہیں، اس وقت کون دیکھتا ہے، دوپہر کا وقت ہے۔ تو میں بیچ میں سے گزرا، وہاں ایک سپاہی کھڑا تھا، اس نے مجھے دیکھا اور اس نے پرواہ نہیں کی، جانے دیا کہ یہ جا رہا ہے، یہ نوجوان
مسلمان ہے تو کوئی بات نہیں. جب میں نے دیکھا شیشے میں سے گردن گھما کر تو کچھ مجھے تھوڑا سا یاد پڑتا ہے. میں طنزاً مسکرایا, کچھ اپنی فیٹ کے اوپر اور کچھ اپنی کامیابی کے اوپر. میں نے خوشی منانے کے لیے ایک مسکراہٹ کا پھول اس کی طرف پھینکا. جب اس نے دیکھا کہ اس نے میری یہ عزت کی ہے تو اس نے سیٹی بجا کر روک لیا. اب وہاں پر سیٹی بجنا موت کے برابر تھی اور رکنا بھی. میں رکا, وہ آ گیا اور آگے کھڑا ہو گیا. پہلے سلیوٹ کیا. ولایت میں رواج ہے کہ جب بھی آپ کا چالان کرتے ہیں, آپ کو پکڑنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آ کر سلوٹ مارتے ہیں. تو اس نے کھڑے ہو کر سلوٹ مارا. اب میں بھی اندر تھر تھر کانپ رہا ہوں. شیشہ میں نے نیچے کیا تو مجھے کہنے لگا آپ کا لائسنس. تو میں نے اس سے کہا میں زبان نہیں جانتا. اس نے کہا چنگی بھلی بول رہے ہو. میں نے کہا میں نہیں جانتا, تم ایسے ہی جھوٹ بول رہے ہو, میں تو نہیں جانتا. اس نے کہا آپ اپنا لائسنس دیں. تو میں نے کہا فرض کریں جس کے پاس اس کا لائسنس نہ ہو تو وہ پھر کیا کرے. اس نے کہا کوئی بات نہیں, میں آپ کا چالان کر دیتا ہوں پرچی پھاڑ کے, تو یہ آپ لے جائیں اور جرمانہ جمع کرا دیں. میں ایسے ہی مانگ رہا تھا. میں نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی. میں نے مسکراتے ہوئے کہا غلطی ہو گئی تو چلے جاتے. اس نے بغیر مجھ سے پوچھے کاپی نکالی اور چالان کر دیا, اور چالان بھی بڑا سخت 12 آنے جرمانہ. میں نے لے لی پرچی. میں نے کہا میں اس کو لے کر کیا کروں گا. اس نے کہا اپنے کسی بھی قریبی ڈاک خانے میں منی آرڈر کی کھڑکی پر جمع کرا دیں. بس وہی کچہری نہیں جانا پڑتا, دھکے نہیں کھانے پڑتے, بس آپ کا جرمانہ ہو گیا, آپ ڈاک خانے میں دیں تو بس. میں جب چالان کروا کے گھر آیا تو میں نے اپنی لینڈ لیڈی سے کہا میرا چالان ہو گیا. کہنے لگا آپ کا. میں نے کہا میں کیا کروں. اب ان کو ایسے لگا کہ جیسے گھر میں ایک بڑا مجرم رہتا ہے. اور اس نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ پروفیسر کا چالان ہو گیا ہے. بڈھی مائی تھی, اس کی ایک ساس تھی, اور اس کو بھی بتایا. سارے روتے ہوئے میرے پاس آ گئے. میں بڑا ڈرا کہ یا اللہ یہ کیا. کہنے لگے تو شریف آدمی لگتا تھا, اچھے خاندان کا, اچھے گھر کا لگتا تھا, ہم نے تجھے یہ کرائے پر کمرہ بھی دیا ہوا ہے, لیکن تو ویسا نہیں نکلا. خیر گھر خالی کرنے کو تو نہیں کہا. جو بڈھی مائی تھی اس کی ساس, اس نے کہا ہو تو گیا ہے برخوردار چالان, لیکن کس سے ذکر نہ کرنا, محلے داری کا معاملہ ہے. اگر ان کو پتہ چل گیا کہ اس کا چالان ہو گیا ہے تو بڑی رسوائی ہوگی, لوگوں کو پتہ چلے گا. میں نے کہا نہیں, میں پتہ نہیں لگنے دوں گا. میرا لابالی طبیعت, 26 سال کی عمر تھی. چالان جیب میں ڈالا اور نکل گیا دوستوں سے ملنے. اصولاً جمع کروا دینا چاہیے تھا. میں نے کپڑے بدلے تو اس پرانے کوٹ میں رہ گیا. شام کے وقت مجھے ایک تار ملا کہ جناب پروفیسر صاحب فلاں فلاں مقام پر فلاں چوراہے پر آپ کا چالان کر دیا گیا تھا. فلاں سپاہی نے, یہ نمبر ہے آپ کے چالان کا, آپ نے ابھی تک کہیں بھی چالان کے پیسے جمع نہیں کروائے. یہ بڑی حکم عدولی ہے, مہربانی فرما کر اسے جمع کرا دیں. آپ کی بڑی مہربانی. تقریباً 21 روپے کا تار تھا. میں نے سارے لفظ گنے. مجھ سے یہ کوتاہی ہو گئی کہ میں پھر بھول گیا, اور پھر بھی ایک تار آ گیا. اگر آپ اب بھی رقم جمع نہیں کروائیں گے تو ہمیں افسوس ہے کہ کورٹ میں پیش کر دینا پڑے گا. مجھ سے کوتاہی ہوئی, نہیں جا سکا. تب مجھے کورٹ سے ایک سمن آ گیا کہ فلاں تاریخ کو عدالت میں پیش ہو جائیں, اور یہ جو آپ نے حکم عدولی کیا ہے, قانون توڑا ہے, اس کے بارے میں آپ سے پورا انصاف کیا جائے گا. ان کی بولی چونکہ رومن لا ہے, وہیں سے چلا ہے, تو بڑی تفصیل کے ساتھ. اب میں ڈرا, میری سٹی گم ہو گئی, پریشان ہوا کہ اب میں دیار غیر میں ہوں, کوئی میرا حامی و ناصر مددگار نہیں. میں کس کو اپنا والی بناؤں. میرا ڈاکٹر تھا, ڈاکٹر بالدی اس کا نام تھا, نوجوان تھا. اس نے کہا مجھے وکیل کر دو. اس نے کہا میرا ایک دوست ہے, اس کے پاس چلتے ہیں. اس کے پاس گئے. اس نے کہا یہ تھوڑا سا پیچیدہ ہو جائے گا. اگر میں گیا عدالت میں, بہتر یہی ہے پروفیسر صاحب جائیں اور خود جا کر فیس کریں. عدالت کی خدمت میں یہ عرض کریں کہ میں چونکہ اس قانون کو ٹھیک طرح سے نہیں جانتا تھا, میں یہاں پر ایک غیر ملکی ہوں, تو مجھے معافی دی جائے. میں ایسا آئندہ نہیں کروں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. چنانچہ میں ڈرتا ڈراتا چلا گیا. اگر آپ کو روم جانے کا اتفاق ہو تو پیلس آف جسٹس رومن زمانے کا بہت بڑا وسیع و عریض ہے. اسے تلاش کرتے کرتے ہم اپنے جج صاحب کے کمرے میں پہنچے تو وہاں تشریف فرما تھے. مجھے ترتیب کے ساتھ بلایا گیا تو میں چلا گیا. بالکل میرے بدن میں روح نہیں تھی, اور میں خوفزدہ ہوں. اپنے کانپنے کی مجھ میں جرت نہیں تھی. اس لیے انہوں نے حکم دیا آپ کھڑے ہو اس کٹہرے کے اندر. اب عدالت نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا چالان ہوا تھا, اور آپ کو یہ حکم دیا کہ یہ آپ 12 آنے ڈاک خانے میں جمع کروائیں, کیوں نہیں کروائے. میں نے کہا جی مجھ سے کوتاہی ہوئی, مجھے کروانے چاہیے تھے, لیکن میں. اس نے کہا کتنا وقت عملے کا ضائع ہوا, کتنا پولیس کا, اب کتنا جسٹس کا, اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے تھا. ہم اس بارے میں آپ کو کڑی سزا دیں گے. میں نے کہا میں یہاں پر ایک فارنر ہوں, پردیسی ہوں, جیسا ہمارا بہانہ ہوتا. میں نے کچھ زیادہ آداب نہیں سمجھتا, قانون سے میں واقف نہیں ہوں, تو میرے پر مہربانی فرمائے. انہوں نے کہا آپ زبان تو ٹھیک ٹھاک بولتے ہیں, وضاحت کر رہے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں. تو میں چپ کر کے کھڑا رہا. پھر انہوں نے پوچھا کہ عدالت آپ سے پوچھتی ہے کہ آپ کون ہیں, آپ کا پیشہ کیا ہے. اس نے کہا میں ایک ٹیچر ہوں, پروفیسر ہوں روم یونیورسٹی میں. تو وہ جج صاحب کرسی کو سائڈ پر رکھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے اعلان کیا ٹیچر ان کورٹ, ٹیچر ان دا کورٹ, جیسے اعلان کیا جاتا ہے. وہ سارے اٹھ کر کھڑے ہو گئے, منشی, تھانے دار, عملدار, جتنے بھی تھے. اس نے کہا ٹیچر ہیز کم
to the court. Chair should be brought for the teacher. اب وہ کٹہرا چھوٹا سا، میں اس کو پکڑ کر کھڑا ہوں. وہ کرسی لے آئے. حکم ہوا تو ٹیچر ہے، کھڑا نہیں رہ سکتا. تو پھر اس نے ایک بانی پڑھنی شروع کی جس نے کہا، اے معزز استاد، اے دنیا کو علم عطا کرنے والے استاد، اے محترم ترین انسان، آپ نے ہی ہم کو عدالت کا اور علم کا حکم دیا ہے اور آپ ہی نے ہم کو یہ علم پڑھایا ہے اور اب آپ ہی کی بدولت ہم اس جگہ پر براجمان ہیں، اس لیے آپ کے فرمان کے مطابق مجبور ہیں. عدالت نے جو ضابطہ قائم کیا ہے اس کے تحت آپ کو چیک کریں. باوجود اس کے کہ ہمیں اس بات کی شرمندگی ہے اور ہم بے حد افسردہ ہیں کہ ہم ایک استاد کو جس سے محترم اور کوئی نہیں ہوتا اپنی جگہ میں ٹرائل کر رہے ہیں، اور یہ کسی بھی جج کے لیے انتہائی تکلیف دہ موقع ہے کہ کورٹ میں کٹہرے میں ایک استاد مکرم ہو اور اسے ٹرائل کیا جائے. اب میں شرمندہ اپنی جگہ پر. اللہ یہ کیا شروع ہو رہا ہے؟ میں نے کہا، حضور جو بھی آپ کا قانون ہے، علم یا جیسے کیسے بھی آپ کا ضابطہ ہے، اس کے مطابق کرے، میں حاضر ہوں. تو انہوں نے کہا، ہم نہایت شرمندگی کے ساتھ اور نہایت دکھ کے ساتھ اور گہرے الم کے ساتھ آپ کو ڈبل جرمانہ کرتے ہیں. 1.5 روپیہ ہو گیا. اب جب میں اٹھ کر اس کرسی میں کٹہرے سے نکل کر شرمندہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا، وہ جو جج اس کا عملہ تھا، اس کے منشی تھے، وہ سارے جناب میرے پیچھے پیچھے ٹیچر ان دا کورٹ جا رہے تھے کہ ہم احترام قائنہ کے ساتھ آپ کو رخصت کرتے ہیں. میں کہوں میری جان چھوڑیں، یہ بالکل باہر نکل کر میرے ساتھ کیا کریں گے؟ آگے تک میری موٹر تک جب مجھے چھوڑ کر آئے، جب تک میں وہاں سے سٹارٹ نہیں ہو گیا، وہ عملہ وہیں پر ایسے ہی کھڑا رہا. اب میں لوٹ کر آیا تو میں سمجھا، یا اللہ، میں بڑا معزز آدمی، اور محلے والوں کو بھی آ کر بتایا کہ میں ایسے گیا تھا اور وہاں پر یہ ہوا. وہ بھی جناب اور میری جو لینڈ لیڈی تھی وہ بھی بڑی خوشی کے ساتھ محلے میں چوڑی ہو کر گھوم رہی تھی کہ دیکھو ہمارا یہ ٹیچر گیا. اور کورٹ نے اتنی عزت دی، اس کی عزت افزائی ہوئی تو میں یہ سمجھا کہ اس کے ساتھ میری تنخواہ میں بھی اضافہ ہوگا. دیسی آدمی جو ہے وہ چاہے ٹیچر بھی ہو، وہ گریڈ کا ضرور سوچے گا. کتنی بھی آپ کو عزت دے دیں، کتنا بھی احترام دے دیں، وہ پھر بھی ضرور سوچے گا کہ مجھے کہیں سے 4 پیسے بھی ملیں گے کہ نہیں. میں نے ریکٹر سے پوچھا تو اس نے کہا، نہیں، تنخواہ یہاں پروفیسر کی اتنی ہی ہے جتنی تمہارے پاکستان میں ہے. وہ کوئی مالی طور پر اتنے بڑے نہیں ہیں، لیکن عزت کے اعتبار سے بہت بڑے ہیں. رتبہ ان کا بہت زیادہ ہے. اور کوئی شخص یہاں کوئی بیوروکریٹ ہو، یہاں کوئی جج ہو، آپ نے دیکھ ہی لیا ہے، یہاں کا تاجر ہو، یہاں کا فیوڈرل لارڈ ہو، استاد کے رتبے کے پیچھے اسی طرح چلتا ہے جیسے روم کے دنوں میں غلام اپنے آقا کے پیچھے چلتے تھے. یہی ان کا کمال ہے کہ مالی طور پر کمتر ہیں لیکن رتبے کے اعتبار سے بہت اونچے ہیں. جیسے سقراط جو تھا، وہ اپنے کھنڈروں میں اور فورم میں کھڑا ہو کر ننگے پاؤں بات کرتا تھا، لیکن اس کا احترام تھا. وہ کوئی امیر آدمی نہیں تھا. میرا باس کہتا تھا، یو ہیو چینجڈ یور پروفیشن فار اے ہینڈ فل سلور. اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف دے. اللہ حافظ.